اب اس سے کیا بات سے چڑھ گئی؟ بعض لوگوں کو دین کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، ہر شے کے اندر ہم ایڈوانس ہوتے ہیں، ہر شے کے اندر ہم اپ ڈیٹ رہتے ہیں۔ اپنا موبائل ہی دیکھ لیں، ہم اپنے موبائل میں ہمیشہ اپ ڈیٹ رہتے ہیں۔ اگر کوئی نیا برانڈ آ گیا موبائل کا فوراً خریدیں گے، لیکن دین کے معاملے میں سمجھ بھی نہ ہونی، پھر اس کے اندر مذاق کرنا۔ وہ کہتے ہیں چلو جی اگر ڈرامے کے اندر مذاق میں نکاح ہونے سے نکاح ہو جاتا ہے تو پھر مذاق میں جنازہ بھی ہو جانا چاہیے، پھر مذاق میں وراثت بھی تقسیم ہو جانی چاہیے، پھر مذاق میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنا دینے چاہیے، پھر مذاق میں یہ بھی ہو جانا چاہیے۔ یہ تو فحاشی کی چٹ دی جا رہی ہے۔ اچھا، جس نے کہا مذاق میں نکاح کرنے سے نکاح ہو جائے گا وہ فحاشی کی چٹ دے رہا ہے، اور تم ڈرامے بنا کے پارسائی پھیلا رہے ہو معاشرے کے اندر، حیا پھیلا رہے ہو۔ یہ مسئلہ سمجھیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک سنن نبی داؤد شریف کے اندر بھی ہے، سنن ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور مستدرک امام حاکم کے اندر بھی ہے، اور اس حدیث کے اوپر عمل میں تمام علماء کا اتفاق ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں، ثلاثن، تین ایسی ہیں، جدہن جد، اس کے اندر سیریس رہنا تو سیریس شمار ہوگا ہی ہوگا، یعنی سنجیدگی ہی شمار ہوگی، لیکن ہزلہن جد، اگر ان تین چیزوں کے اندر مذاق بھی کیا تو وہ بھی سنجیدہ شمار ہوگا، مذاق کے اوپر بھی حکم لگے گا۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز فرمایا النکاح، جس نے مذاق کے اندر کسی کو کہا کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، اور اس نے بھی مذاق میں کہہ دیا کہ میں نے تیرا نکاح قبول کر لیا، یعنی ایک مرد اگر عورت سے مذاق میں کہے کہ میں نے تیرے ساتھ شادی کر لی، آگے سے عورت بھی جواب دے کہ میں نے یہ شادی منظور کر لی، یہ مذاق میں بھی اگرچہ ہو رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح واقع ہو جائے گا، یہ نکاح ہو جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا والطلاق، جس نے مذاق میں بھی اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو طلاق کے اندر بیوی کا ایکسیپٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہی شوہر نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی مذاق میں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مذاق بھی شریعت جو ہے سنجیدہ سمجھ لے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ تیسرا کیا ہے؟ فرمایا والرجعہ، طلاق رجعی، جس شخص نے ایک طلاق دی اپنی بیوی کو یا دو طلاقیں دی صریح الفاظ کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ رجعی کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کا حق ہے۔ رجوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی، عدت کے دوران چاہے وہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا، رجوع ہو جائے گا، وہ دوبارہ اس کے نکاح میں شامل ہو جائے گی، چاہے کوئی ایسا عمل کر دے جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے تب بھی رجوع ہو جائے گا۔ فرمایا اگر اس نے مذاق میں کہا کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقعت الرجعہ، وہ رجع واقع ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں چوتھی چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا والعتق، اسی طرح کسی شخص نے اپنے غلام کو کہا مذاق میں جا تو آزاد ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے مذاق بھی کیا ہے پر شریعت اس کے اوپر، اس کے غلام کے اوپر آزادی کا حکم لگا دے گی۔ اب یہاں پہ یہ حدیث پاک تھی، بیان کرنے والے کی طرف میں آتا ہوں، آدھا مسئلہ بیان ہوا، مذاق کرنے والوں کی طرف پہلے آتے ہیں۔ یہ دیکھو جی جنازہ مذاق میں مذاق ہو جانا چاہیے، پھر جنازہ بھی ہو جانا چاہیے، وراثت بھی تقسیم ہو جانی چاہیے، پھر جا کے جائیں کسی حکومتی ادارے میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنانے اپنی یونین کونسل میں۔ بھی آپ دین تو پڑھ لیں، دین تو سمجھ لیں، اتنی واضح حدیث موجود ہے جس کے اوپر امت کا اتفاق ہے۔ اور یہ ایسے لونڈے لپاڑے جو ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف ہو، جی علماء کا اختلاف ہو گیا، اور جس مسئلے کے اوپر علماء کا اتفاق ہے اس مسئلے کے اندر خود اختلاف کرنے بیٹھ گئے۔ پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے اس مسئلے کے اوپر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حکمت کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چار چیزوں کو مینشن کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا، رشتوں کا تقدس، رشتوں کا احترام۔ اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم نہ فرماتے، گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے ہر کوئی اپنی کزن کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ، اپنی کلاس فیلو کے ساتھ ایسے میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، وہ بھی آگے سے مذاق میں کہتی میں نے نکاح قبول کر لیا، یہ معاشرے کے اندر مذاق بن جاتا ہے یا نہ بن جاتا؟ مذاق بن جاتا ہے، اس رشتے کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔
جب یہ حکم لگا دیا گیا اب کسی کی جرت نہیں ہے معاشرے کے اندر. کبھی آپ نے سنا کسی نے مذاق میں کہا ہو کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کر لیا؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ میں نے تجھے طلاق دی؟ کبھی مذاق میں کسی نے کہا ہو کہ میں نے رجا رجوع کر لیا؟ یہ کیوں نہیں لفظ بولے جاتے؟ اس وجہ سے کہ معاشرے کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم عام ہے کہ یہ چیزیں مذاق میں بھی سیریس لے لی جائیں گی. اب یہ مسئلہ تھا، جب مذاق بنایا گیا اصل مسئلہ جو اصل حقیقت تھی وہ چھپ گئی کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ رشتوں کا تقدس اور غلامی کا آزاد کرنا. مذاق میں بھی غلام کا آزاد ہو جانا کیوں حضور نے فرمایا؟ تاکہ ہر غلامی کو بھی، ہر غلام شخص کو بھی مذاق کے اندر بھی آزادی مل جائے، وہ کیسے آزاد ہو جائے، اس کو رہائی مل جائے. اب یہ مسئلہ اس طرح ہے حقیقت میں، جب آپ کسی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں نا، اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. بیان کرنے والے سے شاید جلد بازی میں یا ذہن میں نہیں رہا، مسئلہ پورا بیان نہیں ہو سکا. 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک، آپ نکاح کسی کے ساتھ کرتے ہیں سیریس ہو کے، جیسے نارمل شادیاں ہوتی ہیں. اس سے نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ واقع ہو جاتا ہے اگر نکاح کے اندر ساری شروط موجود ہے. اصل چیز جو نکاح میں ہے نا، وہ 2 لفظ بولنے ہوتے ہیں. ایک لفظ جو ہے وہ شوہر کے اوپر یعنی مرد کے اوپر لازم ہوتا ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ایک لفظ عورت کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، یہ لفظ بولنا ضروری تھا مرد کے اوپر، اور جواب میں عورت کے اوپر یہ لفظ بولنا ضروری ہے کہ میں نے قبول کیا یا میں بھی تیرے ساتھ نکاح کر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل نکاح ہو گیا ہے، نکاح واقع ہو گیا ہے، چاہے اس ٹائم گواہ موجود ہیں چاہے حق مہر نہیں ہے. جب اصل نکاح ہو گیا ہے اب دیکھا جائے گا کہ باقی شروط جو ہیں حق مہر کی، گواہوں کی، وہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. اگر تو ہوئی نکاح مکمل ہو گیا، اگر نہیں ہے تو وقت کی جو عدالت ہے، جو ریاستی ادارے ہیں، جو عدالت ہوتی ہیں، یہاں پہ یہ کیس چلتا ہے، وہ حکم دے گی کہ شریعت کی باقی شروط پوری کی جائیں، گواہوں کی شرط پوری کی جائے، حق مہر کی شرط پوری کی جائے. اگر وہ کہنے پہ شرط پوری کر لیتے ہیں نکاح جاری رہے گا، ختم نہیں ہوگا. اگر وہ کہنے پہ یہ شروط پوری نہیں کرتے ہیں نکاح ایٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. عدالت حکم دے دے گی یہ نکاح نہیں ہوا. کیوں؟ کہ شریعت کی ساری شروط نہیں پائی گئی. اب یہ لفظ بول دیا گیا، اس سے نکاح ہو جاتا ہے، پہلی صورت. دوسری صورت کیا ہے؟ مذاق میں کہہ دیا کسی کو میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، اگلی نے مذاق میں ایکسیپٹ کر لیا. اس سے بھی ابتدائی طور پہ کیا ہو گیا؟ نکاح واقع ہو گیا. اب کیا کہا جائے گا؟ یا شروط پوری کریں، اگر شروط پوری نہیں کرتے تو وہ نکاح ختم کر دیا جائے گا. جب نکاح ختم ہو گیا تو معاملہ ختم ہو گیا. تیسرا مسئلہ بیان نہیں کیا گیا ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے. تیسری صورت، 2 صورتیں تو بیان ہوگی، ایک سیریس والی اور ایک مذاق والی. تیسری صورت ہے النکاح علی الحکایہ، حکایت کے طور پہ کسی سے نکاح کرنا. یعنی ایک سٹوری لکھی ہوئی ہے، ایک کہانی لکھی ہوئی ہے، اس کہانی کو آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی تصویر کے ذریعے، اپنے کریکٹر کے ذریعے بیان کرنا ہے لوگوں کے سامنے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکایت. اب ڈراموں کے اندر جو نکاح ہو رہا ہے، مجھے آپ بتائیں یہ مذاق کے طور پہ ہو رہا ہے یا حکایت کے طور پہ ہو رہا ہے؟ سکرپٹ لکھا ہوتا ہے ان کے پاس، وہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں. اور اس نکاح میں کبھی آپ نے دیکھا ہو تو دونوں طرف سے لفظ نہیں سنائے جاتے اور نہ ہی وہ لفظ بولتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے لفظ دونوں طرف سے نہیں بولے جاتے. صرف اتنا بتایا جاتا ہے مولوی صاحب آتے ہیں، علامہ صاحب آتے ہیں، خطیب صاحب آتے ہیں، پر نکاح صرف نکاح کا لفظ سنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ نہ نکاح کرنے والے کے الفاظ سنائے جاتے ہیں، نہ وہ بولتا ہے، نہ ہی قبول کرنے والی کی الفاظ سنائے جاتے ہیں، نہ ہی وہ بولتی ہے. اب یہ حکایہ والا جو نکاح ہے، علماء نے کہا اگر بطور سکرپٹ، بطور حکایت، یہ اس ٹائم کے علماء نے کہا جب ڈرامے ہوتے بھی نہیں تھے، یہ ٹی وی بھی نہیں ہوتے تھے، انہوں نے کہا اس سے نکاح بھی واقع نہیں ہوگی، طلاق بھی واقع نہیں ہوگا. انہوں نے ایک مثال لکھی، انہوں نے کہا اگر کسی کی بیوی یہ لکھ دے انتی طالقن، یہ کتاب ہے الاشباح والنظائر، علامہ ابن نجیم فقہ حنفی کی معروف کتاب ہے. اس کے علاوہ امام نووی فقہ شافی، روضۃ الطالبین، دیگر کتب کے اندر یہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں. فرمایا اگر کسی کی بیوی لکھ دے پیج کے اوپر انتی طالق، کہ تجھے طلاق دی یا تو طلاق یافتہ ہے، لکھنے کے بعد وہ اپنے شوہر کو کہے کہ یہ پڑھ. سکرپٹ لکھا گیا نہیں لکھا گیا؟ کس نے لکھا؟ اس کی بیوی نے.
اب وہ بیوی اسکرپٹ لکھنے کے بعد کس کو کہہ رہی ہے؟ اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے، وہ شوہر کو کہہ رہی ہے اس کو پڑھ۔ اب علماء نے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے کہنے پہ اس کے سامنے پڑھتا ہے انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، فرمایا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں طلاق واقع نہیں ہوگی؟ فرمایا وہ بطور حکایت، بطور اسکرپٹ، بطور تحریر صرف اس کو پڑھ کے سنا رہا ہے۔ ہاں اگر پڑھتے ہوئے اس نے ارادہ کر لیا، قصد کر لیا، نیت کر لی اپنی بیوی کی، پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ تھا واضح، جس کو اتنا مذاق بھی بنا دیا گیا شریعت کے ساتھ اور اتنا زیادہ شور بھی کیا گیا۔ اب میرے ساتھ دہرا لیں، کتنی صورتیں ہیں؟ 3۔ سیریس ہونا، نکاح ہو جائے گا۔ مذاق میں ہونا، نکاح ہو جائے گا۔ حکایت کے طور پہ، سکرپٹ کے طور پہ کسی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو وہ نکاح علماء کہتے ہیں شمار نہیں ہوگا۔ تو ٹی وی ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک حکایت لکھی ہوتی ہے، اس کے کریکٹر متعین کیے جاتے ہیں، وہ جو کریکٹر ہوتے ہیں اس کہانی کو ایک شکل دیتے ہیں۔ اس سے نکاح واقع نہیں ہوتا، اور اس سے بھی بڑھ کر ڈراموں کے اندر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے کوئی ایجاب و قبول نہیں ہوتا۔ یہ جو میں نے کہے تھے نا 2 لفظ ضروری ہیں، ان کو بولتے ہیں ایجاب و قبول، یہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو جو لوگ بھی شریعت کا مذاق بنا رہے ہیں، اللہ کے حضور توبہ کریں۔ یہ رشتوں کا تقدس اور احترام ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر باقی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا